پڑھتے ہیں، زباں کی سرخ قینچی سے ہزاروں دل کترتے ہیں۔ ان ننھے نعت خواں کے لیے حافظ امان صاحب جاگیردار ان کے جانب سے 200 روپیے، حاجی سکندر صاحب ان کے جانب سے 100 روپیے، حافظ سفیان صاحب قریشی ان کے جانب سے 100 روپیے، حافظ عارف امام عمر فاروق مسجد ان کے جانب سے 100 روپیے، عمران بھائی سید راہوری والے ان کے جانب سے 500 روپیے، حافظ ارشد صاحب ان کے جانب سے 50 روپیے اور ایک صاحب خیر کے جانب سے 100 روپیے آئے ہیں۔ اللہ تمام دینے والوں کے مال میں برکت عطا فرمائے اور نہیں دینے والوں کے مال میں بھی برکت عطا فرمائے۔ امت سے یہ مزاج ختم ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر حوصلہ افزائی کی ہمتیں نہیں رہی، جبکہ مسلمانوں کا یہ شیوہ ہے اور یہ طریقہ ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ چھوٹوں کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے۔ یہ بہت وسیع مضمون ہے اور اس مختصر وقت میں اس کو بیان کرنا مناسب بھی نہیں ہے، اور آپ لوگوں کے پاس مواقع بھی نہیں ہیں کہ شریعت مطہرہ اور تعلیمات اسلامیہ کو معلوم کر سکے۔ اللہ ہم سبوں کی اس خطا کو اور اس بخل کو معاف فرمائے، اور اللہ مضبوط ایمان و یقین کے ساتھ روشن زندگی عطا فرمائے۔ اور ایک صاحب خیر کے جانب سے 100 روپیے آئے۔ مجھے لگا تھا کہ اس اعلان کے بعد شاید کہ پیسوں کی بارش ہو جائے، لیکن میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ شاید ابھی جیبوں میں گرمی نہیں ہے، اگر گرمی ہوتی تو اس کا احساس ہو جاتا اور پسینے کے شکل میں سامنے آتا کہ پیسہ وہاں سے یہاں تک پہنچ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو احباب باہر کھڑے ہیں، میں ان سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ بیجا اپنے پیروں کو زحمت نہ دیں اور اپنے پیروں پر ظلم نہ کرے۔ آپ کے لیے یہاں بہت اچھا بچات کا انتظام کیا گیا ہے، کرسیاں بھی لگائی گئی ہے، یہاں آ کر کے اطمینان سے بیٹھے اور پورے دل جمعی کے ساتھ حضرت مولانا مزمل صاحب زید مجدہ کا خطاب سماعت کریں عمل کی نیت سے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا بیان پرتاثیر ثابت ہوگا جب نیت ہماری درست ہوگی۔ تو میں آپ سبھی احباب سے درخواست کرتا ہوں کہ اندر آ جائیں، جلسہ گاہ تشریف لے آئیں۔ الحمدللہ کئی احباب کے جانب سے اور اصحاب خیر کے جانب سے اور بھی انعام آیا ہے۔ اللہ تمام دینے والوں کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے نوازے اور ان کے مال میں برکت عطا فرمائیں، آل و اولاد میں بھی برکت عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا حفیظ و مددگار ہو۔ اس کے بعد میں مشہور زمانہ شخصیت، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جدید آلات کے ذریعے سے ہم حضرت مولانا عبدالرشید صاحب مفتاحی کو سماعت کرتے رہتے ہیں، لیکن آج یہ موقع میسر آ چکا ہے کہ وہ ہمارے درمیان رونق افروز ہے۔ میں حضرت مولانا عبدالرشید مفتاحی صاحب سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور چند منٹ میں اپنے خوبصورت اور دلکش انداز میں ہم سبوں کو مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب مفتاحی دائش پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند منٹ مجھے دیے گئے ہیں اور یہ بھی جو چند منٹ دیے گئے ہیں یہ میرے اوپر احسان ہے
क्योंकि गलती हमारी है कि हम देर से आए और काफ़ी देर से आए, आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब वक्त बात करने का नहीं है क्योंकि हज़रत अभी आते ही होंगे। हम तो सारे यहाँ जमा हुए हैं हज़रत को सुनने के लिए और हज़रत को ही सुनेंगे, और ज़्यादा देर तक मैं आपके बीच में कायल नहीं रहूँगा। जैसे ही हज़रत नज़र आ गए बात को ख़त्म कर दूँगा इंशाअल्लाह। मैं एक अल्लाह तबारक व तआला की शान में दो लाइन कहकर अपनी बात को शुरू करता हूँ कि रुतबा भी मेरे सर को उसी दर से मिला, रुतबा भी मेरे सर को उसी दर से मिला, हालांकि ये सर भी उसी दर से मिला। लोगों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला, लोगों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला, मुझे तो मुकद्दर भी उसी दर से मिला। इस तरह की शेर सुनाने के बाद की ये खामोशी, और स्टेज पर भी इस तरह की खामोशी, ये बता रही कि आइंदा आप शेर ना सुनाओ, है ना। अब दोबारा जो इरशाद बोल रहे हैं मतलब जबरदस्ती की दाद देंगे। बहरहाल ये मजाक की बात थी। मैं अभी हमारे अनाउंसर साहब ये बता रहे थे कि बच्चे ने बहुत अच्छी नात पढ़ी और बहुत अच्छी नात पढ़ने के बाद इनामात बहुत बच्चे को कम मिले। तो अनाउंसर साहब ने ये कहा कि मुझे ऐसा लगा कि इनामात की बारिश हो जाएंगी, अल्लाह ताला हमारे बुखलों को माफ़ फरमाए। लेकिन मसला ऐसा है कि एक वक्त था कि जब बच्चे नात पढ़ते थे, तकरीर करते थे, तो लोग पैसा निकाल कर देते थे, पैसों की बारिश हो जाती थी। लेकिन अब मसला ऐसा है कि लोगों के जेब ही खाली हो गए हैं। ये असल में बुखल नहीं है, न कंजूसी है, ये एक मजबूरी है। आज हमारी कौम के अंदर पैसों का जो मसला है, फाइनेंशियल जो हालत है, जो कंडीशन है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और हमारी कौम को पैसा कमाने के लिए या पैसा अर्न करने के लिए उनको मोटिवेट नहीं किया जाता, और पैसे को इस तरह से पेश किया जाता है कि जैसा पैसा बहुत बुरी चीज़ है और ये पैसा दुनिया है और इसकी कोई हकीकत नहीं है और ये सब खत्म हो जाने वाली चीज है और इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। इतना पैसों की बुराई की गई कि हमने और हमारे नौजवानों ने पैसा कमाना ही छोड़ दिया एक तरह से। बस उतना कमाते हैं जितना कि जिंदा रहना है। हमें उन्हीं सहाबा के वाकयात सुनाए जाते हैं जो सहाबा भूखे रहते थे, पेटों पर पत्थर बांधते थे और जो रूखी सूखी खाते थे, उनके पास घर भी नहीं था, सुफा के चबूतरे पर बैठा करते थे। और ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी वही वाकयात, उन अल्लाह वालों के वाकयात जो गरीब थे वही सुनाए जाते हैं और पैसा कमाने के लिए डीमोटिवेट किया जाता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि पैसा बुरी चीज नहीं है, पैसा खराब चीज नहीं है अगर वो सही रास्ते से आ रहा है। पैसा भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए हजरत तशरीफ ले आए हैं और मैंने कहा था मेरे पास चंद मिनट ही है। बहरहाल हमारी कौम को तालीम पर तवज्जो देना है और पैसा जो है हलाल तरीके से कमाना है। मालदार बनेंगे तो उतना हम अल्लाह की राह में देने वाले भी बनेंगे, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि हजरत तशरीफ ले आए हैं, मैं अपनी बात को ख़त्म कर देता हूं। और नहीं हजरत साहब, आपको सुनने के लिए, और मैं खुद भी आपको सुनने के लिए यहाँ तक आया हूं।
میں یہ بات بتا رہا تھا کہ دیکھیے پیسہ بری چیز نہیں ہے، پیسے کو برا مت سمجھو، پیسہ اللہ کی نعمت ہے، پیسہ اللہ کی نعمت ہے اور ہم کو پیسہ کمانا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو آپ دیکھیے کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ اچھا میں یہ کہتا ہوں لوگوں کو کہ پہلے جو ہے نا پیسہ کمانا بہت مشکل کام تھا، بہت مشکل تھا، لیکن آج پیسہ کمانا بہت آسان ہو گیا ہے اگر آپ کو اس کے راستے معلوم ہیں۔ یہ دیکھیے یہ موبائل ہے نا، یہ موبائل ہمارے پاس میں سب کے پاس میں ہے، کسی کے پاس 60,000 کا ہے، کسی کے پاس 30,000 کا ہے، کسی کے پاس 70,000 کا ہے اور کسی کے پاس 1.5 لاکھ روپے کا آئی فون ہے۔ ہم اس میں ہر روزانہ ہمارے بچے 2 جی بی ڈیٹا ختم کرتے ہیں، 2 جی بی ڈیٹا۔ بلکہ وہ ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ تب تک سوتا نہیں آپ کا بیٹا جب تک وہ ختم نہیں کر دیتا 2 جی بی ڈیٹا۔ لیکن یہ 2 جی بی ڈیٹا جو تمہارا بچہ ختم کر رہا ہے وہ کیا استعمال کر رہا ہے؟ وہ ریلز دیکھ رہا ہے، وہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے، اپنے دوستوں کو شیئر کر رہا ہے، فالتو کی جو ہے کام اس کے اوپر کر رہا ہے۔ لیکن یہ جو چیز ہے نا، یہ جادوئی ڈیوائس ہے آپ کے ہاتھ میں اور آپ کے بچوں کے ہاتھ میں۔ اگر اس کا صحیح استعمال، دیکھیے موبائل کو برا کہنے سے، سوشل میڈیا کو برا کہنے سے یہ برا نہیں ہوتا، یہ چیز بری نہیں ہے، اور کوئی بھی چیز فی نفسی ہی بری نہیں ہوتی۔ کسی بھی چیز کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ رسی سے جھولا بھی بنتا ہے اور پھانسی کا پھندا بھی بنتا ہے، چھری سے سبزی بھی کٹتی ہے اور گردن بھی کٹتی ہے، آپ کے استعمال کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ یہ ہمارے نوجوان اس کا استعمال کرنا سیکھ جائے۔ یہ جو 2 جی بی ڈیٹا ختم کر کے آپ نے امبانی کو دنیا کا نمبر 1 ارب پتی بنا دیا ہے۔ اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال کیا، میں آپ کو بتاؤں اس موبائل سے لاکھوں روپے لوگ کما رہے ہیں، نوجوان، یہاں تک کہ انڈر ایج، یعنی جو بالغ نہیں ہے جو بچے، وہ بھی اس موبائل کے ذریعے حلال کمائی، حرام نہیں، حلال کمائی، کوئی 1.5 لاکھ کما رہا ہے، کوئی 2 لاکھ کما رہا ہے، 30, 40, 50 ہزار تو یوں کما سکتے ہیں۔ آپ صرف جو 2 جی بی ڈیٹا ہے اس کا استعمال صرف یہ کرنے کے لیے آپ کریں کہ آپ کو پیسے کیسے کمانے ہیں۔ صرف جو ہے ریلز دیکھ رہے ہیں، واہیات ریلز دیکھ رہے ہیں، فالتو کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اپنے دوستوں کو شیئر کر رہے ہیں، اسی میں 2 جی بی ڈیٹا ختم ہو رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے اسٹیٹس تو دیکھو، ارے اللہ اکبر! ہمارا اسٹیٹس کس کو کہتے پتہ ہے؟ اسٹیٹس کا مطلب حیثیت۔ تم اس وقت کیا سوچ رہے ہو، تم کس ٹائپ کے انسان ہو، تمہارا اسٹیٹس بتاتا ہے۔ تمہاری سوچ کیا ہے، تمہاری ذہنیت کیا ہے۔ ہمارے نوجوان ایسے میں آپ کو بتاؤں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں حضرت مولانا، یہ جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں نا، یہ قرآن نہیں پڑھتے، یہ حدیث نہیں پڑھتے، یہ بخاری مسلم نہیں پڑھتے، یہ ہم کو پڑھتے ہیں اور ہم کو دیکھ کر ہی اسی کو اسلام سمجھتے ہیں۔ آپ لاکھ ان کو بولو کہ ارے وہ قرآن حدیث وہ الگ ہے، مسلمان الگ ہے، لاکھ بولو، لیکن ہم کو دیکھ کر ہی وہ یہ سمجھتے کہ یہی قرآن ہے، یہی حدیث ہے۔ اور ہم کو ہی دیکھ کر اور ہمارے رویوں کو دیکھ کر، ہمارے نوجوانوں کے ویڈیوز تو آپ دیکھو جو ویڈیوز بناتے ہیں، کیسے ویڈیوز، اللہ اکبر! مار دیں گے، کاٹ دیں گے، پھاڑ دیں گے، شیر ہے، ببر ہے، اور یہ ہے وہ ہے، ایسا اس طرح کے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کے، کوئی داڑھی والا ہے، کوئی ٹوپی والا ہے، کوئی پینٹ شرٹ پر ہے، لیکن دیکھ کر پتا چلتا ہے یا نام سے آئی ڈی سے پتا چلتا ہے کہ مسلمان ہے، بس ایسے ہی ویڈیو۔ اور آپ دیکھیں ہمارے نوجوانوں کے اسٹیٹس دیکھو، ایک نوجوان جو بالکل ایسا دبلا پتلا، اس کے کپڑے جب پہنا تو ایسا لگا کہ جیسے کہ کھوٹی پہ کپڑے ٹانگے ہوئے ہیں، بالکل دبلا پتلا، پھونک مارے تو اڑ جائے گا۔ لیکن اس کا اسٹیٹس کیا تھا پتا ہے؟ اس کا اسٹیٹس نے لگایا تھا کہ ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں جہاں میٹر بڑے ہوتے ہیں۔
بھاڑے کے گھر میں رہ رہا ہے, کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے, لیکن اسٹیٹس دیکھو, شیر کا گھر نہیں ہوتا, علاقہ ہوتا ہے. یعنی فالتو ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. میں بہت تفصیل سے میں ان چیزوں کو بتاتا ہوں. آپ یہ بچوں کو سمجھاؤ کہ اس موبائل کا صحیح استعمال کر کے گھر بیٹھے بیٹھے آپ پیسے کما سکتے ہیں, حلال کمائی, اور 1000 نہیں 1,00,000 آپ کو راستے ملیں گے پیسے کمانے کے. پیسہ بہت قیمتی چیز ہے, یاد رکھیے. آج اگر آپ کو, بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا کہ پیسہ آ جانے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. نہیں, غریبی انسان کو مجبور کر دیتی ہے. آپ دیکھیے کتنے غریب ایسے ہیں, بہت پیسے کی اگر آپ کو قیمت جاننی ہے نا تو اس سے پوچھئے جس کی ماں بیمار ہے. پیسے کی قیمت اگر جانی, جس کا سب اچھا چل رہا ہے نا, وہ کیا بولیں گا, ارے پیسے سے جو ہے نا صرف بستر خریدا جا سکتا, نیند نہیں. پیسے سے جو ہے نا یہ خریدی جا سکتا ہے, وہ نہیں خریدا جا سکتا. یاد رکھیے پیسہ بہت قیمتی چیز ہے. اور آج ہم, ایک آدمی گھر کا کوئی بیمار ہو جاتا ہے نا, پورا خاندان راستے پہ آ جاتا ہے, پورا خاندان راستے پہ آ جاتا ہے, پورا خاندان قرضدار ہو جاتا ہے. یہی ہماری 10 سال سے 20 سال سے کما رہے ہیں, لیکن کوئی گھر میں بیمار ہو گیا, پورا پیسہ ایک ساتھ چلا گیا, الٹا قرضدار ہو گیا. اس لیے ہمارے نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, ابھارنے کی ضرورت ہے کہ پیسہ کمائیے, پیسہ کمائیے. بس خیال آپ کو یہ رکھنا ہے کہ حلال طریقے سے پیسہ آئے, کسی کا گلا ریت کے, کسی کا حق مار کے نہیں. آپ کو پتا ہے صحابہ اکرام میں مالدار بھی صحابہ تھے, ملینئر, بلینئر, کروڑ پتی, ارب پتی صحابہ تھے, جن کے یعنی سونا اتنا تھا ان کے پاس میں کہ کئی اونٹ جو ہے جھک جاتے تھے ان کی کمر, اتنا ان کے پاس سونا تھا, چاندی تھا. عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ ہے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی, اس میں سے 7 صحابی تو لکھ پتی تھے, کئی کروڑ پتی تھے. آپ ان کی مثال, ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم کو یہی معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ مسجد جاتے تھے. کیا ہم کو اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بازار بھی جایا کرتے تھے پابندی کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے, صحابہ تاجر تھے, تمام انبیاء اکرام تاجر تھے, بزنس مین تھے, تمام اولیاء اللہ وہ بھی بڑے بڑے غوث و کتب سب تاجر تھے, بزنس مین تھے, سب تجارت کرتے تھے. ہمارے نوجوان پڑھتے بھی ہے تو اسی نیت سے پڑھتے ہیں کہ کئی چھوٹی موٹی نوکری لگ جائے, کہیں سے 10-20 ہزار روپے بس ملنا شروع ہو جائے, میرے گھر کا راشن اور بس تھوڑا بہت میرے کپڑے لگتے آ جائے, کافی ہے. نہیں, آپ یہ نیت سے کمائے کہ مجھے لکھ پتی بننا ہے, کروڑ پتی بننا ہے, حلال طریقے سے بننا ہے. غریب آدمی کی دیکھیے آپ, آج کی دنیا میں کہیں بھی عزت نہیں کی جاتی, حالانکہ غلط ہے لیکن یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. اگر آپ کے جیب میں پیسے ہیں سب پوچھیں گے آپ کیسے ہیں. جہاں یعنی بچے کے پیدا ہونے سے جو پیسہ لگنا شروع ہوتا ہے تو قبر کے تختے تک, وہاں تک پیسہ لگتا ہے. اور جو آ کر بولتے ہیں نا کہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے, سب موہ مایا ہے, وہ یہ بولنے کی بھی ہزاروں روپے لیتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے, آپ کو صرف یہ دھیان دینا ہے کہ آپ کو حلال طریقے سے پیسہ کمانا ہے, اور آپ صرف اس پر دھیان دیجئے, اس کے اوپر. اور ہمارے نوجوانوں کو بتائیے کہ آپ اس کو سیکھیے. 2 GB ڈیٹا آپ اچھے سے استعمال کریے, اور ہزاروں طریقے ہیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس سے لاکھوں روپے کیسے کمائے جا سکتے ہیں, اور لوگ کما رہے ہیں. میں آپ کو ایک حجام کی مثال دیتا ہوں, اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مجھے 2-3 ایک ایجوکیشن اور پیسے کمانے پر بات کرنی تھی. میرے ذہن میں پونا سے یہ تھا کہ میں آج آدھا 1 گھنٹہ آپ لوگوں کو یہی سمجھاؤں گا کہ ایجوکیشن پر محنت کرنی ہے اور پیسے کمانے پر محنت کرنی ہے. لیکن چونکہ ہم لیٹ آئے اس لیے میں بات نہیں کر سکتا, اور شارٹ کٹ میں سمجھ میں نہیں آتا کب کون سی بات کروں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو ایجوکیشن پہ بھی دھیان دینا ہے اور پیسے کمانے پر بھی دھیان دینا ہے.
ہمارے ہاں حجام کی بات میں بتا رہا تھا. ایک حجام کہاں سے آیا؟ دیکھیے آپ کوئی اگر دکان کھولنے کی سوچتا ہے نا تو پہلے یہ دیکھتا ہے کہ کتنی دکانیں ویسی ہے, اور پھر اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے کہ ارے نہیں بہت دکانیں ہیں, اپنا دھندا نہیں چلے گا. لیکن وہ حجام آیا, اس نے کیا کیا؟ ہزاروں دکانیں نا, صرف واٹس ایپ پر اس نے شروع کیا کہ اگر آپ کو حجامات بنانی ہے, داڑھی بنانی ہے, کٹنگ کرنی ہے تو اس نمبر پر کال کریں, میں گھر میں آ کے بنا دوں گا, میں گھر میں آ کے بناؤں گا. ہوم ڈیلیوری, ہوم ڈیلیوری. اور اس نے واٹس ایپ پر, بس کچھ نہیں اس کے پاس میں, صرف واٹس ایپ پر پھیلانا شروع کر دیا. 1 2 3 ایسے آرڈر آنے شروع ہو گئے, یہاں تک کہ اتنے اس کے پاس میں کالز آنے لگے کہ اس نے 6 مہینے کے اندر 12 سے 13 لوگ اپنے گاؤں سے بلا لیا اور ہوم ڈیلیوری شروع کر دیا. آج اس کے پاس میں ٹائم نہیں ہے, اپوائنٹمنٹ لینے پڑتے ہیں گھر پہ جانے. اس کی پونا کے اندر, پونا اور پمپری چنچوڑ کے اندر 12-13 دکانیں ہو گئی ہے صرف 2-2.5 سال کے اندر, اور ہوم ڈیلیوری ارگ کروڑ پتی بن گیا 2-2.5-3 سال کے اندر. کرنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے, کوئی آپ کو پیسے کمانے سے نہیں روک رہا ہے. اپنی قسمت کو اور اپنے سر کو پیٹنا بند کرے, پیسے کمانے سے کوئی نہیں رکتا. لیکن کیا ہے, فالتو میں ویڈیوز دیکھنے میں, اور فالتو کی ویڈیوز دیکھنے میں زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ہمارے نوجوان. ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو بتانے کی ضرورت ہے. بس اتنا ہے کہ حلال طریقے سے کمانا ہے, شریعت کے مطابق پیسے کمانا ہے, تو ان پیسوں میں برکت ہوگی. کیا ہوگی؟ اس پیسوں میں برکت ہوگی. ایجوکیشن پہ میں پھر کبھی بات کروں گا انشاءاللہ. السلام علیکم. تاخیر بہت ہو چکی ہے, اور آپ سبھی احباب جن کی محبت میں یہاں تشریف لائے ہیں, میں بھی نہیں چاہتا اور کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ کوئی ان کے درمیان اور آپ کے درمیان حائل رہے. میں اس شعر کے ساتھ آج کے مہمان خاص حضرت مولانا PM مزمل صاحب رشادی زیدہ مجدہ کو آواز دے رہا ہوں.